السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج کے ہمارے چینل کے پہلے پوڈ کاسٹ میں ہمارے کرم فرما مرکزی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، اور آج انشاءاللہ حضرت سے بات چیت ہوگی اور حضرت سے گفتگو ہوگی۔ تو سب سے پہلے تو آپ اپنا تعارف کرائیں، اپنے بارے میں بتائیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں اپنا تعارف کیا پیش کروں؟ جو کچھ بھی ہے اللہ رب العزت کا کرم ہے، اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ و تسلیم کا یہ خاص کرم ہے کہ میں اس مقام پر فائز ہوں۔ بے شک میرا تعارف کچھ خاص نہیں ہے، میں جو میرا بیک گراؤنڈ ہے کوئی زیادہ اعلیٰ قسم کا تو نہیں ہے، مگر یہ ضرور کہوں گا الحمدللہ میری پیدائش ایک سنی سہل عقیدہ گھرانے میں ہوا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میں اپنے خاندان کا پہلا عالم دین ہوں، اور یہ بھی اللہ رب العزت ہی کا کرم ہے۔ بے شک بہرکیف میں محمد عاشق علی مرکزی۔ ایک تو پہلا سوال یہ ہے کہ مدارس اسلامیہ میں عصری تعلیم کا رول کیا ہے، ذرا اس کے بارے میں ایکسپلین کیجئے اور بتائیے کہ عصری تعلیم کہاں تک دی جا رہی ہے، کیونکہ آج کے زمانے میں مدارس اسلامیہ کو الگ اینگل سے دیکھا جاتا ہے، اور کئی لوگ میڈیا چینلوں پہ آتے ہیں اور اس کے بعد کئی طرح کی بھدی باتیں کہہ کر کے چلے جاتے ہیں۔ اس میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ مدارس اسلامیہ میں صرف قرآن اور حدیث پڑھایا جاتا ہے، اس کے بعد کچھ نہیں پڑھایا جاتا ہے، اور کتنا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج مدارس اسلامیہ کو لوگ بدنام کرنے کی طرح طرح کے جو حربے استعمال کیے۔ بے شک میں سمجھتا ہوں مدارس اسلامیہ کا رول بھی عصری تعلیم میں بہت رہا ہے۔ بے شک اگر آپ گفتگو کریں، اگر بات لمبی نہ ہو تو عصری تعلیم کو فروغ دینے والے جامعات میں سے بے شک اور مدارس میں سے جامعہ ملیہ اسلامیہ لے لیجیے، مسلم علی گڑھ یونیورسٹی لے لیجیے، اور دیگر بھی جامعات ہے، البرکات بے شک بے شک ریسرچر انسٹیٹیوٹ ہے، بے شک یہ سارے جامعات جو ہے عصری تعلیم کی سنگم ہے۔ بے شک اور میں بھی اس بات کو اور مزید بیان کرنا چاہتا ہوں بے شک کہ اپنے جو مرکزی ادارے ہیں، جیسے الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور ہے، بے شک علی میاں جمدہ شاہی ہے، بے شک اسی طرح جو ہے جامعۃ الرضا ہے، بے شک اور بھی دیگر ادارے ہیں جو عصری تعلیم کو کافی فروغ دے رہا ہے اور دیتا چلا آ رہا ہے۔ بالکل۔ اور جو یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ مدارس اسلامیہ میں قرآن و حدیث ہی کی تعلیم ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتان تراشی ہے جامعات پر، مدارس اسلامیہ پر۔ بے شک بے شک بے شک آج میں جو ہوں یا ہمارے احباب اور بھی جو ہے اچھے ہیں، انہوں نے بھی عصری تعلیم جو پائی ہے وہ جامعات اور مدارس اسلامیہ ہی سے پائی۔ بے شک بے شک، مطلب پتہ یہ چل گیا کہ یقیناً مدارس اسلامیہ میں عصری تعلیم پر بھی دھیان دیا جاتا ہے، اس پر بھی فوکس کیا جاتا ہے، اور یقیناً سلیبس کے اندر وہ ساری کتابیں بھی موجود ہے جس کو ہم عصری تعلیم کے مکمل ہو جائیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ بس ایک آخری سوال ہے حضرت کہ یہ جو نو فارغ علماء ہیں جی، میں کیا کرنا چاہیے؟ دور جدید میں یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے جو علماء کرام مدارس اسلامیہ سے فراغت کے بعد آ رہے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے اور کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اور پھر یہ اپنے آپ کو 4,000 5,000 7,000 کی جاب پر اپنے آپ کو سمیٹ لیتے ہیں اور اسی پر اپنا گزارا کرنے لگتے ہیں۔ ان کے لیے آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ میری ذات تو اس قابل نہیں کہ میں اپنی مدارس اسلامیہ پر انگشت نمائی کروں، مگر میں ایک ناقص مشورہ دینا چاہتا بے ہوں۔ شک بے شک مشورہ یہ ہے کہ جس طرح یونیورسٹیوں میں یا اس طرح کی جامعات میں باہر سے لوگ اعلیٰ شخصیات کو دعوت دے کر بچوں کے رجحان کو تبدیل کرنے کے لیے بے شک وہ دعوت دیتے ہیں، اسی طرح میں سمجھتا ہوں اعلیٰ شخصیات جو صحیح فکر رکھتا ہو، سنی سہل عقیدہ وہ انہیں بلا کر خامسہ جماعت سے ہی یہ جو ہے ایک موٹیویٹ کے طور پر موٹیویشنل اسپیچ دینے والے اسپیکر کو بلایا جائے تاکہ وہ بچوں کے رجحان کو تبدیل کر سکے کہ دین کے ساتھ ہم دنیاوی طور پر کیسے کھڑا ہو سکے۔ بے شک بے شک آج جو ہو رہا ہے، فضیلت کرنے کے بعد
اس نو فارغ عالم دین کو کوئی راہ نہیں ملتا، بے شک، اور یہی وجہ ہے عوام علماء کو حقیر نگاہ سے جو ہے دیکھتی ہے بالکل بالکل، کہ یہ کیا کر سکتا ہے، یا تو مدارس اسلامیہ میں جا کر درسگاہ سنبھالے گا، یا تو مسجد میں جا کر جو ہے منصب امامت پر کھڑا ہوگا، بس یہی دو. میں سمجھتا ہوں جو نو فارغ علماء دین ہیں، اگر وہ اپنے بیک گراؤنڈ اچھا ہے، مضبوط بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اسے مزید اعلیٰ تعلیم کے لیے اور بھی سفر کرنی چاہیے، تاکہ یونیورسٹی ہو یا جامعات ہو، یا پھر جیسا کہ اس وقت مشہور ہے ازہر شریف لوگ تشریف لے جاتے ہیں، تو اس طرف جو ہے سفر کرنی چاہیے، یا پھر اور بھی گورنمنٹی چیزوں میں انہیں محنت کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ علماء کو لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ جو ہے عربی اور فارسی اردو ہی تک محدود ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ علماء اگر کسی فیلڈ میں، کسی میدان میں قدم جمانے کی کوشش کرے، ارادہ مستحکم کر لے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اسے کامیابی ضرور ملتی ہے، اور پھر دنیا دیکھتی ہے کہ یہ کہاں سے آیا اور کیا ہے یہ. بے شک بے شک، الحمدللہ ثم الحمدللہ. یقیناً ناظرین، آپ سب نے دیکھا حضرت علامہ و مولانا مفتی عاشق عالم صاحب مرکزی یہ ہمارے پوڈ کاسٹ میں تشریف لائے، آپ کا اور اتنی ساری بات چیت کی، اور اس کے بعد اتنا وقت دیا آپ نے، اس کے لیے تہ دل سے آپ کا شکریہ.